حضرات محترم، آج کے لیے جو جمعہ کے اس خطاب کا عنوان مقرر کیا گیا ہے، یہاں کے جو مستقل خطیب ہیں ان کی فرمائش پر، کہ قرآن مجید کا فلسفہ شہادت اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ خاص طور پر مجھے خود بھی ایک آدھ دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ دلیل کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نمونہ جب پیش کیا گیا ان کے جان قربان کرنے کے عمل کو، تو آگے سے بڑے، اب میں کیا کہوں، گستاخانہ انداز میں یہ بات کہی گئی کہ کون حسین۔ پھر یہ کہ یہ بات بھی ہم نے سنی ہے اور اکثر اہل علم سے سنی ہے کہ قتل حسین قتل کیے گئے، شہید کیے گئے بالسیف جد ہی، اپنے دادا یعنی اپنے نانا کی تلوار سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ جب ایک آدمی امیر مقرر ہو جائے مسلمانوں کا، تو جو دوسرا اٹھے اسے قتل کر دو۔ تو چونکہ یزید جو ہے وہ امیر مقرر ہو چکا تھا، تو اب دوسرے اٹھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر ہے ان کے خلاف جو قتال کیا گیا اس کے پیچھے فتوے موجود تھے۔ اس حدیث کی بنیاد پر فتوے موجود تھے کہ جب ایک امیر مقرر ہو جائے تو جو دوسرا اٹھے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب ان چیزوں کو لے کے آج کے زمانے میں، آج کا زمانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک 1500 1450 سال تو گئے نا، گزر گئے، اور یہ بات طے ہے کہ جس نے جو دین لاتا ہے، جو دین کو کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اضمحلال آتا ہے۔ اگر یہ اضمحلال نہ آتا تو اولاد آدم میں کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ آدم علیہ السلام خود نبی تھے تو ان کے بیٹے نیک رہتے، لیکن انہی کے بیٹوں کی اولادیں بگڑ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا، اولادیں بگڑ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، پھر بہت بگڑ گئیں تو نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور بگڑے ہوئوں کو اللہ نے ٹھکانے لگا دی اور ان کو بچا لیا کہ جو صحیح رستے پر آ گئے۔ اب جو صحیح رستے پہ آ گئے وہ ساری زندگی صحیح رستے پہ ان کی اولادیں نہیں رہیں ہمیشہ کے لیے، وہ بھی بگڑ گئے۔ وہ بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر بگڑے تگڑے اللہ نے ختم کیے، اور جو سدھر گئے تھے ان کو اللہ نے سلامتی دی، لیکن یہ کہ ان کی اولادیں بھی بگڑ گئی۔ یہی تاریخ ہے نا، اسی طرح یہ پہیہ چلتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والے لوگوں کا دور ہوگا، پھر اس کے بعد والے لوگوں کا دور ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتداً ایسا ہوگا کہ اچھا دور، اسے کہتے ہیں خیر القرون، یعنی تمام ادوار میں بہترین ادوار جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متصل دور ہیں وہ ہیں۔ یہ جو آخری زمانہ ہے، آخری زمانے کے بارے میں جب ہم چھوٹے تھے تو جو تقریریں جمعے کی سنتے تھے تو ان میں یہ بات بھی آتی تھی، اچھا اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم 14ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن وہ بات سنتے تھے کہ 14ویں صدی میں ایسے لوگ ہوں گے، 14ویں صدی میں ویسے لوگ ہوں گے، 14ویں صدی میں اسلام کا یہ ہو جائے گا، 14ویں صدی میں اتنے فتنے اٹھیں گے، یہ سب ہم سنتے تھے۔ یہ تو بڑے ہو کے پتہ چلا کہ ہم تو اب 15ویں صدی میں، 14ویں تو گئی گزر گئی نا، 1400 پورے ہو کے تو 15واں کی گنتی شروع ہو گئی، 1 2 3 4 46، ٹھیک ہے نا، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، تو 14ویں گزر گئی، تو 14ویں کا اگر برا حال ہے جو جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، تو 15ویں کا تو مہا برا حال ہوگا۔ تو یہ جو دور فتن ہیں، یا جو فتنوں کا جو دور ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ فتنے ایسے پھیلیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے گرتے، فتنے پہ فتنہ، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ۔ اور ان کی شدت کا کیا عالم ہوگا کہ ایک آدمی شام کو اگر مومن ہوگا، ان فتنوں کی وجہ سے صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر صبح کے وقت مومن تھا تو دن کے آنے والے فتنوں کی وجہ سے شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ ہے دور۔ اب اس کو صرف ایک روایت ہے، اس سے ذرا سمجھ لیجئے، میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے حروف اور الفاظ کے سوا، رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بہت آباد ہوں گی، وہی سراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماءہم، اس وقت کے جو لوگوں کے علماء ہوں گے، جن کو لوگ علماء سمجھ کے ان کی طرف رجوع کریں گے، شر من تحت عدیم السماء، اس آسمان کی چھت کے نیچے جتنی مخلوق آباد ہے اس میں سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے۔
मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद, उनसे फितना निकलेगा, वो फितने जो निकलेंगे जो मैंने आपको बताए उनसे निकलेगा, और सारी दुनिया का चक्कर लगा के वापस उन्हीं में लौट भी जाएगा। इसको ज़रा ज़हन में रखें तो आपको समझ आएगी। जब एक बंदा कहता है इमाम अबू हनीफा मुशरिक, दूसरा कहता है शाह वलीउल्लाह मुशरिक, तीसरा कहता है हुसैन कौन, चौथा कहता है उमर कौन। समझ आए नहीं? ये जुमले आपने सुने होंगे। तो बाबा यही तो वो लोग हैं जिनसे दीन यहाँ तक पहुँचा है। अगर ये कौन तो मैं और आप कौन? फिर तो आपने वो जंजीर ही मुनक़ते कर दी ना, जिन लोगों से चल के यहाँ तक बात पहुँची है। तो ठीक है, ये दीन असलन अल्लाह और रसूल के अहकामात है, कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह और रसूल के अहकामात अमली सूरत में हम तक पहुँचेंगे कैसे? ये इन लोगों के पास अल्लाह की अमानत है, जैसे जिब्रील के पास अमानत, और उन्होंने पहुँचाई मोहम्मद रसूलुल्लाह तक। ये कुरान हुजूर पर अल्लाह ने बराह रास्त तो नहीं उतारा ना, जिब्रील के ज़रिए से उतारा। वास्ता कौन है? जिब्रील है। और बाकी सहाबा तक पहुँचाया तो किसके ज़रिए से पहुँचाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से पहुँचाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ से आगे जो पहुँचा तो सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, तो ये कुछ लोग थे ना जो लेके इसे चलते रहे। ये वो बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो, एक बात। और दूसरी बात, इस उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। हक प्रस्तों से ये उम्मत खाली कभी नहीं होगी, तभी तो दीन में तसलसल रहेगा। अगर वो बिल्कुल खाली हो जाए तो वो अलग बात है कि वो हक प्रस्त थोड़े रह जाएंगे। आपने फरमाया बदा अल इस्लाम व गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ गरीब था। गरीब का मतलब कोई इसे पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, इसका तारुफ नहीं था, इसकी पहचान नहीं थी। जब ये फरमा रहे हैं तो जाना पहचाना है, सब जान रहे हैं, डंके की चोट सूरज की तरह खुला डुल्ला, सबको मालूम है ये दीन है। खबर अगली दे रहे हैं, फसयऊदो कमा बदा, ये अनकरीब लौट के वैसा हो जाएगा जैसा शुरू हुआ था। ठीक है, अब इन सारी हदीसों को जोड़े, वो शर्रो मन तख्ता आदिम समा वाली को भी जोड़े। बेशक अक्सरियत वैसी होगी, लेकिन एक गिरोह हक पर कायम रहेगा। दीन अजनबी हो जाएगा, लेकिन उस अजनबी दौर में भी एक गिरोह हक पर रहेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, वो जो अजनबी हैं उनके लिए खुशखबरी है। अच्छा, अब जो अजनबी होता है, क्या मतलब होता है अजनबी को? अजनबी किसे कहते हैं? जिसे कोई पहचानता ना हो, जिसका तारुफ ना हो। वो क्यों अजनबी है? वो किसी अजनबी शय पर अमल कर रहा है, इसलिए अजनबी है। देखें, जो बरादरी का तरीका है उसी तरीके पर मैं चलूँ तो मैं बरादरी में अजनबी हूँगा, या बरादरी के अंदर मशहूर और मारूफ और जाना पहचाना हूँगा? जाना पहचाना हूँगा। मैं बरादरी में अलग थलग आइसोलेशन में कैसे हो जाऊँगा जब मैं किसी ऐसे तर्ज अमल को इख्तियार कर लूँ जो बरादरी में राइज नहीं है? तो अगर दीन राइज हो तो सब जो है वो उसके मुताबिक नजर आएंगे। दीन अगर राइज नहीं होगा तो जो दीन पर अमल करेगा वो लोगों के लिए एक अजनबी शख्स बन के रह जाएगा। लोग उसे जानते ही नहीं होंगे कि ये कौन बला है। तो अब इसको ज़हन में रखें कि हक परस्तों से ये उम्मत कभी खाली नहीं हुई, लेकिन ये कि जब फितनों का दौर आया तो हक परस्त अजनबी हो गए। तो अजनबी हो गए तो तारीख में उनका नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिले तो फिर अजनबी नहीं है। मेरी बात, मैं नुक्ता जो समझा रहा हूँ वो समझ लें। लेकिन वो लोग रहेंगे हमेशा। और एक बात और अल्लाह की सुन्नत है, अपने दौर में अजनबी होंगे, बाद वाले दौर वाले उन्हें पहचान लेंगे। मुजद्दिद अल-अफ़सानी अपने दौर में अजनबी थे, इसलिए तो जेल में डाल दिए गए ना। कोई पॉपुलर लीडर तो जेल में नहीं डाला जा सकता, अजनबी थे तो जेल में डाले गए। और जिसने डाला आज उसका नाम कम लोग जानते होंगे, और जो डाला गया उसको ज़्यादा लोग जानते हैं। अपने दौर के मतून, अपने दौर के सज़ा याफ्ता, बाद वाले दौर के लोगों की आंखों का तारा, ये किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दीन की एक जंजीर है जो चली आ रही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताईन दम। अब मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि हज़रत हुसैन ने किया क्या था। आप अगर वो मेयार पे तोलेंगे ना जो आपके पास तराजू है, वो जैसे देखें ना, तराजू ही होती है जो सुनारे के पास होती है, और तराजू ही होती है जो लकड़हारे के पास होती है। दोनों तराजू ही हैं, लेकिन दोनों तराजू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लकड़हारे वाली तराजू के अंदर अगर आप सोना तोलेंगे तो वो तुलेगा ही नहीं, 2-4 तोले तो वो वहाँ पता ही नहीं लगेगा। और अगर लकड़ियाँ जाके सुनहरे वाली तराजू के पे तोलेंगे तो तोड़ देंगे आप। तो ये ज़हन में रखें, एक तराजू वो होती है जैसे हमारी ऐनक होती है ना, एक करीब की ऐनक होती है, एक दूर की ऐनक होती है। तो करीब की ऐनक करीब देखने के लिए होती है, दूर की ऐनक दूर देखने के लिए होती है।
تو اگر آپ قریب کی اینک لگا کے دور دیکھنے کی کوشش کریں تو کچھ نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ دھندلا نظر آئے گا، نظر خیرہ ہو جائے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بھائی یہ بات سمجھ لیں کہ دین کی کچھ چیزیں وہ ہیں جو باریک اینک سے یا سنہرے والی ترازو سے تولنے کی ہیں، وہ اس سے تولیں، لیکن دین کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ اس ترازو پر تولیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو آپ ترازو ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے نا، وہ سنہرے کی ترازو پہ تلنے والا نہیں ہے۔ اس پر آپ یہ تولیں کہ بھئی یہ جو ہے نا رفع یدین کیسے ہوتی ہے، اور یہ کہ جناب امین بالجہر کہنا چاہیے کہ نہیں، سر کہنا چاہیے، اور فاتح خلف ایمان جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ اس پہ تولتے رہیں اور باریک اینک لگا کے دیکھتے رہیں۔ لیکن جب آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھیں گے، یہ اینک پلیز اتار دیں، دوسری اینک لگائیں، اس پر دیکھیں، پھر آپ کو صحیح نظر آئے گا۔ ترازو بھی تبدیل کر دیں، وہ بڑے والی جس پہ منو ٹنو حساب سے تولتے ہیں نا، وہ والا کانٹا لگا لیں جس پہ ٹرک تولتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے بغیر آپ اس اینک سے دیکھیں گے یا اس ترازو پہ تولیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو جن لوگوں کو غلطی لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں کون حسین اور کون عمر اور کون فلانا، تو اصل میں اینک غلط نمبر کی استعمال کرتے ہیں یا ترازو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آئیں اصل میں دین ہے کیا، یہ سمجھ لیں پہلے، دین اصلاً کیا ہے، بنیادی بات کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارا دین توحید ہے۔ کیا مطلب؟ ہم یہ مانیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہم یہ مانیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم یہ مانیں کہ ہمارا الہ اللہ ہے، ہم یہ مانیں کہ دنیا کا بادشاہ اللہ ہے۔ اس ماننے کے کچھ مطلب ہیں۔ جب آپ یہ مان لیں گے تو کسی دوسرے کو حاجت روا نہیں مان سکتے، کسی دوسرے کو آپ نگران اور حفاظت کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا نہیں مان سکتے۔ یہ جب آپ مان لیں تو کسی دوسرے کو آپ بادشاہ نہیں مان سکتے، یعنی اس کے قانون کو واجب الاطاعت نہیں مان سکتے۔ اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جب آپ نے اللہ کو بادشاہ مان لیا تو دوسرے کی بادشاہی اگر اللہ کی اطاعت کے تابع نہیں ہے تو وہ طاغوت ہے، جیسے نمرود تھا، جیسے فرعون تھا۔ یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ توحید کا مضمون ہے۔ اس سطح پہ آ کے دین کس شے کا نام ہے؟ اس سطح پہ آ کے دین نام ہے وفاداری کا، اس سطح پر آ کے دین نام ہے قربانی کا، اس سطح پر آ کے دین نام ہے محبوب کا تعین کرنے کا۔ مطلوب بھی اللہ ہو جائے، مقصود بھی اللہ ہو جائے، الہ بھی اللہ ہو جائے، رب بھی اللہ ہو جائے، محبوب بھی اللہ ہو جائے۔ اب آپ وہ دین جو ہے نا وہ صحیح معنی میں دین ہے۔ اس سطح پہ آ کے دین نام ہے سچائی کا، یہاں پہ آ کے دین نام ہے عہد کے ایفا کا، امانت کا حق ادا کرنے کا۔ اب اس سب کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ سورہ انعام کی جو آیات میں نے آپ کے یہ آخری رکوع میں آیات آئی ہیں، اور یہ آیت نمبر 161 سے ہے، 4 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ انعام کا مضمون ذہن میں رکھ لیں۔ سورہ انعام جو ہے یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے اس میں، اور توحید، اللہ کی توحید کا بیان ہے اول تا آخر۔ بلکہ یوں کہیں کہ وہ جو شرک میں ملوث تھے ان پر اتمام حجت کی گئی ہے کہ اصل توحید یہ ہے۔ تم کہتے ہو ابراہیم کے دین پر ہے، نہیں، ابراہیم کا دین یہ ہے۔ یہ 20 رکوع سارے پڑھنے کے لائق ہے، لیکن ان کا ایک خلاصہ ہے، لب لباب ہے، جو آخری رکوع میں پیش کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے، صراط مستقیم پر چلا دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، اللہ میں صراط مستقیم دکھا۔ اب آپ سوچیں، جب ہم کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا، ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نہیں کچھ تشریح کر رہا، آپ اپنے اندر خود جھانکیں، سوچیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ صراط مستقیم دکھا تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ وہ جو ذہن میں آتا ہے نا اس کو ایک طرف رکھے، یہ سمجھیں یہ کیا ہے۔ پہلی بات حضور کہہ رہے ہیں بڑی پرفیکشنسٹ انداز میں کہ مجھے میرے رب نے سیدھی راہ پر گامزن کر دیا ہے، گامزن کر چکا ہے۔ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے، میں تو گویا سیدھی راہ پہ گامزن ہو چکا ہوں۔ وہ کیا ہے سیدھی راہ؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینن، دین ہے، قیامن، سیدھا ہے۔ کوئی سیدھا ہونے کا کیا مطلب؟ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے گنجلک سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یار جلیبی نہ بناؤ، کوئی کہتے ہیں یار پانی میں مدانی نہ گھماؤ۔ یہ ساری باتیں ہم کب کہتے ہیں؟ جب کوئی ایسی گول مول باتیں کرتا ہے جو پلے نہیں پڑتی تو ہم ایسی بات کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا بات ہوگی؟ بالکل سیدھی سمجھ میں آنے والی بات۔ دین ہے، سیدھا سادہ ہے، یمن سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔
اسے سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. کیا ہے ملت ابراہیم؟ یہ ابراہیم کا طریقہ ہے. ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ میں نے کیا کہا؟ دین سچائی کا نام ہے، عہد کے ایفا کا نام ہے، اللہ سے وفاداری کا نام ہے، اللہ کی محبت کا، یہی بتایا تھا نا. اس کا پیکر کون ہے؟ ابراہیم. جب دو محبتیں ٹکرائیں، باپ کی محبت، اللہ کی محبت، غالب کون سی رہی؟ اللہ کی محبت. باپ کو چھوڑا نہیں چھوڑا. جب دو محبتیں ٹکرائیں، قوم کی محبت، اللہ کی محبت، غالب کون سی رہی؟ اللہ کی محبت. جب دو محبتیں ٹکرائیں، جان کی محبت، اللہ کی محبت، غالب کون سی رہی؟ اللہ کی محبت. جب دو محبتیں ٹکرائیں، وطن کی محبت، اللہ کی راہ میں ہجرت کی محبت، غالب کون سی رہی؟ اللہ کی محبت. جب دو محبتیں ٹکرائیں، بیٹے کی محبت، اللہ کی محبت، غالب کون سی رہی؟ جب دو محبتیں ٹکرائیں، خاندان کی محبت، اللہ کی محبت، بیوی اور بچہ، دودھ پیتا بلکتا بچہ، غالب کون سی رہی؟ یہ ملت ابراہیم. سمجھ میں آئیے؟ یہ ہے دینن قیامن. اب اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ یہ سمجھنا مشکل ہے، عمل کرنا ضرور مشکل ہے، سمجھنا ہرگز مشکل نہیں ہے. یہ دین ہے، بالکل سیدھا ہے، سمجھ میں آنے والا ہے. کیوں ملت؟ اس کا ایک عملی نمونہ تمہارے سامنے ابراہیم کا طریقہ. حنیفہ، یکسو تھا. یہاں یکسو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب ایسی پیچیدگی آتی ہے، یہ جب دو چیزیں سامنے آتی ہیں، بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں. یکسو کون ہے؟ جس کے ذہن میں دوسرا خیال ہی نہیں آتا، یہی کروں گا، کشتیاں ہی جلاؤں گا، بیچ منجدار کے کودوں گا، آگ میں چھلانگ لگاؤں گا، سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں ہے. یہ یکسو ہے، پوری طرح کمیٹڈ، ڈیووٹڈ. یہ یکسو ہے. حنیف، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. مشرک نہیں تھا. اب یہاں کس شرک کا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. اور اللہ کی محبت میں کافر تو نہیں شریک ہوتے. اللہ کی محبت میں ہمارے عزیز شریک ہوتے ہیں. کسی کی بیوی شریک ہو جاتی ہے، کسی کا باپ شریک ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا شریک ہو جاتا ہے، کسی کا خاندان شریک ہو جاتا ہے، کسی کی قوم شریک ہو جاتی ہے، کسی کا وطن شریک ہو جاتا ہے. کوئی مشکل نہیں. مشکل بالکل سادہ دین ہے، سمجھ میں آنے والا ہے. یہ صراط مستقیم ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کیا کہا تھا، ذرا سوچیں. جب آپ صراط مستقیم کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ قرآن نے کیا ڈیفائن کیا؟ آپ سمجھ آئے ہیں؟ جب آپ اللہ کے ساتھ یہ چیز ہو گئے نا جو یہاں بیان ہوئی ہے، باقی اب اللہ نے آپ کی انگلی پکڑ لینی ہے، کہیں ادھر ادھر ہونے ہی نہیں دے گا، سیدھا چلائے گا. یہ پہلی وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. یہ ایمان کی ضرورت پوری کر لیں تو باقی اللہ پھر محفوظ کر لے گا، اللہ ساتھ ہو جائے گا. پھر تو آپ اللہ کے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب تو اندھیاروں میں نہیں جانے دے گا. اور یہاں اگر کجی ہوگی، ٹیڑھ ہوگی، دنیا کی محبت میں سے کوئی شے غالب ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ایسے نہیں کرنی ہے. تو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے نا. پہلا جو وہ اب بڑی ہے نا کام نے ایک جو ہے نا وہ نمبر معلوم کر لیا ہے، ایک نمبر ہمارے سامنے آ گیا ہے. آگے چلیں. قل، اے نبی فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا. بات وہی ہے. اے نبی فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب مانا ہے تو رب کے ہر حکم پہ جان نچھاور کی جاتی ہے. تو جیسے میں نماز اس کے لیے پڑھتا ہوں، روزہ قربانی اس کے لیے دیتا ہوں، ایسے ہی جیتا بھی اس کے لیے ہوں، مروں گا بھی اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب جان بچانا دین ہے یا جان لگانا دین ہے؟ ہاں، جان لگانا دین ہے. اگر بچا لی تو یہ زیغ ہے، فی قلوبہم مرض ہے. یہاں سے نفاق کا آغاز ہوگا. اگر بچانے کے چکر میں پڑے تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے بنایا ہے یہ جان اس کی راہ میں بکھر جائے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں سینہ سپر ہو کے جنگ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں. اور دوسری جگہ آتا ہے قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. کرنے کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو ہوتے ہیں نا. جب آپ اٹھتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں،
کتنے ہیں جو غائب کر دیے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو جن کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں، کتنے ہیں کہ جن کو اذیتیں دے کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے لیے تو پہلے تیار ہوتے ہیں، مارنے کا مرنا تو بہت بعد میں جا کے آتا ہے۔ تو جی دین اب یہ دوسری طرف سے بھی سمجھ میں آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی سمجھ آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی سمجھ آ گیا۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی بن کے بیٹھ جائے تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا، غار میں نہیں جایا جا سکتا، اس کے مقابلے میں وفادار ہو اس کے جو اس کے مقابل آ کے کھڑا ہوا ہے، اس سے ٹکرانا پڑے گا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، تو مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، میں پہلا فرما بردار ہوں، حکم مل گیا ہے۔ پہلا فرما بردار ہونے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل کام ہے، لوگ تو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، تو میں لوگوں کو دیکھتا رہوں کہ جب جتھا بنے گا تو میں اعلان کروں گا؟ نہیں، کوئی ساتھ دے کوئی ساتھ نہ دے، میں تو یہ کام کروں گا۔ جان جاتی ہے تو جائے، میں تو ڈٹرمنڈ ہوں، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے یو ٹرن نہیں لینا، میں نے پسپائی اختیار نہیں کرنی، میں نے نہیں پھرنا۔ اب یہ دین کا ایک پہلو آپ کے سامنے آ گیا، اب آئیں دوسرا پہلو۔ قرآن کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے پھر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک انداز میں اور انداز میں بھی ڈیفائن کیا ہے۔ فرمایا الدین النصیحہ، جو دین ہے یہ اصل میں نصیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب خیر خواہی، بھلا چاہنا۔ ناصح ہوتا ہے نا، ناصح جو آپ کا خیر خواہ ہو، بے خواہ ہو، جو آپ کو اچھے اچھے مشورے دیتا ہو، وہ ناصح ہوتا ہے۔ تو الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ صحابہ نے، دیکھیے جملہ جو ہے نا ابھی پوری طرح کھلا نہیں ہے، سمجھ پوری طرح نہیں آتی بات، تو اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی؟ قیل لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی، ولرسولہ، ولکتابہ، ولرسولہ، اس کی کتاب کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی۔ اگلی بات بھی بہت اہم ہے، ائمۃ المومنین و عامتہم، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کی خیر خواہی، اور جو ان کی عوام ہے ان کی خیر، سب کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں، وہ اس کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے گا تو یہ ساری بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو آپ کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ جملہ پھر مشکل ہو گیا، بھائی مظلوم کی مدد کرنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کرنے کی نہیں سمجھ میں آتی نا، اس لیے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مظلوم کی مدد کرو اس کا ساتھ دے کر، اور ظالم کی مدد کرو اس کا ہاتھ پکڑ کر، روک کر، خیر خواہی کے ساتھ جوڑے نا۔ ایک آدمی ظلم کرنے چلا ہے، جہنم میں جائے گا، آپ نے اس کی خیر خواہی کی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں کرنے دیا ظلم، کہنے کو آپ نے اس کو روک دیا، بظاہر آپ نے اس سے جھگڑا کیا، لیکن حقیقت میں آپ نے اس کو دوزخ سے بچانے کا جتن کیا۔ تو بڑا خیر خواہ اس کا کون ہوا؟ جو ظلم میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، یا جس نے ظلم کرنے سے اسے باز رکھنے کی کوشش کی؟ باز رکھنے کی کوشش کی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ خیر خواہی کا تقاضا بعض اوقات ظالم کا ہاتھ پکڑنا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مقام کیا ہے ہمارے دین میں؟ اس کا مقام ہمارے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے مسلمانوں تمہیں لازماً نیکی کا حکم کرنا پڑے گا اور برائی سے روکنا پڑے گا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ بِيَدِ الظَّالِمِ، اور تمہیں لازماً ظالم کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا۔ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُم بِبَعْضٍ، یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ظالموں کے دلوں جیسا کر دے گا۔ اب دیکھیے پہلی بات ذرا اور تھی، اب یہ دوسری بات اور ہو گئی ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مدد کی ہے، نیکی کی راہ پہ چلنے، ظلم سے روک کر اس کی مدد کی ہے، خیر خواہی کی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی نہیں کی ہے، اپنی خیر خواہی بھی کی ہے۔ اگر وہاں پہ گونگے شیطان بن کر خاموش تماشائی بن جاتے، اللہ تمہارا دل بھی اس کے دل کی طرح کر دیتا، سزا فوری ملتی۔ ثم یلعنکم کما لعنہم، پھر اللہ تم پر بھی لعنت فرما دے گا جیسے اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی تھی۔ اب کوئی دین کی سمجھ آئی؟ الدین والنصیحہ، اور دین کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا۔ اب یہ ساری چیز، اور پہلے کیا آ گیا؟ ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ آپ ذرا شرک کا مطلب سمجھ لیں یہاں پہ، یہ وہ سمجھے گا نا کہ جس کو جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو،
وہ چھوٹی اینک لگا کے دیکھیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، ذرا دور کی اینک لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو مخلوق ہے ان میں سے کسی کو کسی کے اوپر بادشاہی کرنے کا حق ہے؟ کسی خاندان کو باقی عوام کے اوپر کوئی اس طرح کا اللہ نے اسپیشل رائٹ دیا ہوا ہے؟ نہیں۔ وہ کیا کسی نے خوب بات کہی کہ آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ جب آپ کہتے ہیں جو میں نے کہا اس پر عمل ہوگا، یہ خدائی دعویٰ ہے، یہ تو صرف اللہ کا حق ہے جو وہ کہے اس پر عمل ہوگا۔ باقی جس نے جو کہا اس کے لیے دلیل اللہ رسول سے لانی پڑے گی اسے، تب اللہ کی بادشاہی اس نے مانی ہے، نہیں تو وہ اللہ کے برابر خود بادشاہ بن کے بیٹھ گئے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں ہو تو پھر سمجھ آئے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہے مخلوق خدا کے اوپر کسی کا بادشاہ بن کے بیٹھ جانا، یا وہ بادشاہی کا حق کسی خاندان کو تفویض کر دینا۔ وہ انگریز خاندان ہو، وہ کوئی گورا خاندان ہو، کالا خاندان ہو، وہ کوئی بر صغیر کا خاندان ہو، کوئی برہمن خاندان ہو، یا کوئی سید زادے ہوں، یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ تمہیں باقی عوام کے اوپر فرما روائی کا تا صبح قیامت تک کا حق عطا ہو گیا ہے۔ وہ فرما روا تو وہ ہے، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، قانون میں وہ اس کے سوا کسی کا قانون روا نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ اب جب کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے اتھارٹی میرے پاس ہے، کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے اتھارٹی میرے پاس ہے، کوئی وقت کا بادشاہ مطلق العنان بن کے کہتا ہے جو میں کہوں گا اس پر عمل ہوگا، تو جس کو دین کی سمجھ ہے اسے کھڑا ہونا پڑے گا یا نہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ اب جس نے وہ دھندلی والی اینک لگائی گئی وہ کہے گا یہ تو مسلمانوں کا امیر ہے، سمجھ آئی؟ تو اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا اسے کہے گا یہ کون کھڑا ہو گیا بھائی، یہ کون؟ سمجھ آئی بات کی؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے کون؟ اس نے اینک غلط استعمال کی ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے کون؟ اس کی ترازو غلط ہے۔ اگر اسے پتا ہو صحیح ترازو کون سی ہے اور اسے پتا ہو صحیح اینک کون سی ہے، تو اسے پتا ہو کہ اصل میں تو دین اسی طرح زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سمجھ میں آئے گی نا، یہ والا اسلام قربانی دینے والا، اللہ کی راہ میں جان لگانے والا، اللہ کی راہ میں اپنا کھپا دینے والا، سب کچھ یہ اسلام زندہ کرنے کے لیے تو پھر اسی طرح قربانی دینی پڑتی ہے نا، جیسے اسماعیل نے اپنی گردن پیش کر دی تھی، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ جیت جائیں، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یہ کام بس کامیابی ہے۔ قربان ہونے کی توفیق اللہ دے گا تو ہوگا، لیکن اس ارادے سے نکلنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اگر ساری باتیں ہمیں معلوم ہوں، کھلی ہوئی ہوں، ہم پہ عیاں ہوں، تو پھر پتہ چلے کہ حسین کون، اور اگر یہ ہم نے غلط استعمال کی ہوئی ہو تو پھر ہم کہیں گے حسین کون۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، جملہ تو ایک صحیح ہے، لہجہ اس کو بتا دے گا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین کا اصل تقاضا کیا ہے۔ وہی بات پھر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہوس تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اور یہ ترجمانی ہے اس آیت کی، رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، وہ جوان مرد جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ ایمان لانے کا مطلب ہے جان اور مال اللہ کو دے دیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ایمان والوں سے ان کے مال بھی ان کی جانیں بھی، کہ بدلے میں انہیں جنت دی جائے گی۔ سودا ہو گیا، اب یہ امانتیں ہیں آپ کے پاس، جب وہ موقع آئے تو وہ امانت سپرد کر دینا امین کے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ہے در حقیقت ایفائے عہد بھی اور ادائے امانت بھی۔ اس امانت میں ڈنڈی بار کے وہ جو میں نے آپ کے 5 لاکھ روپے دینے وہ گن کے پورے دے دیے، چلیں خدا کا شکر ہے یہ بھی آج کل نہیں ہوتا، لیکن چلیں یہ بھی کر لیا تو غنیمت ہے، لیکن اصل امانت کو نہ بھولیں۔ میں آپ ہمارا کاروبار ہمارا سب کچھ سراپا امانت ہے، اور جب موقع آئے تو اس سے پس و پیش کرنا بددیانتی ہے، خیانت ہے، بدعہدی ہے۔ اب اس کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ اسلام زندہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔
اس اعتبار سے جو دین کی ایک گواہی دینا ہے اس امت کے ذمے ہے، وہ گواہی کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ چند آیات بعد آ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ گواہی جان دے کے ہوگی، اللہ کی راہ میں قتل ہو کر یہ گواہی کا حق ادا ہوگا۔ اب بس دو شعر فارسی کے ہیں اقبال کے، وہ سنا کے ہم گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ یہ جو بندگی ہے نا، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سجدے، تلاوت، ذکر، اذکار، یہ اور مقام ہے، اور جو عشق ہے، محبت ہے، وہ کوئی اور مقام ہے۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بے شزاں خائی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو نوری ہیں فرشتے، ان سے مجھے سجدے، رکوع، قیام، تلاوت، یہ سب ذکر اذکار چاہیے۔ یہ جو خاکی ہیں یہ بھی چاہیے ان سے، یہ نہیں کہ یہ نہیں چاہیے، یہ بھی چاہیے، لیکن بیش از آن، اس سے زیادہ بھی چاہیے، مزید بھی چاہیے۔ وہ نوریوں سے نہیں چاہیے، ان سے چاہیے۔ چنا خود را نگہ داری بائیں بے نیازی ہاں، وہ اتنا بے نیاز ہے، اصل تو وہی ہے نا، سب کچھ فاعل حقیقی تو وہی ہے نا، ذات حقیقی تو وہی ہے نا، باقی تو یہ وہم و گماں ہے، بتوں گماں آباد ہستی ہے یہ۔ تو وہ جو اصل ہے وہ اتنا بے نیاز ہے، اسے اپنی ذات کا ظاہر کرنا کوئی اس کی اتنا کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ وہ پوشیدہ ہو گیا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ہے۔ تو اس کا پتہ کیسے لگوایا جائے کہ وہ ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، اپنے وجود کی شہادت اپنے دوستوں کے خون سے درکار ہے۔ اب دین کی سمجھ آ گئی؟ اب واپس چلیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب دونوں اینکیں بھی سمجھ میں آ گئی۔ ایک اینک ہے جس سے آپ سجدے دیکھیں گے، رکوع دیکھیں گے، قیام دیکھیں گے، نمازوں کی تعداد دیکھیں گے، رکعتیں دیکھیں گے، امین بالجہر اور فاتح خلف امام تولیں گے، ناپیں گے ہے کہ نہیں ہے، یہ علیحدہ اینک اور ترازو ہے۔ اور ایک اینک ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی نماز اور قربانی کی طرح جینا اور مرنا کس کے لیے، یہ ایک اور اینک ہے، یہ دور کی اینک ہے۔ یہ اینک لگا کے دیکھیں گے تو دین کے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، ان کے کام کی سمجھ میں آئے گی، ان کی حیثیت کا تعین ہوگا، پھر ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ٹوپی گر پڑے گی، تب ان کا قد کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے اس پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، بس میں ایک اتنی سخت بات آ گئی ہے، تھوڑی سی ایک نرمی کی بات بھی بتا دوں، اس سے بھی یہ دونوں ان کے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ حدیث عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی کیونکہ اس سے مغالطہ ہو جاتا ہے، لیکن بخاری شریف میں آئی ہے، میں صرف مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے ہاں آج کے دور میں دین پر، یعنی جب دین غالب ہو گیا تو اب دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور اگر تم میں سے کوئی 10% بھی کم عمل کرے گا تو پکڑا جائے گا، نہیں بچے گا۔ 90% عمل کیا، 10% عمل نہیں کیا تو پکڑا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، بعض روایات میں آتے ہیں انگارہ ہاتھ میں پکڑنے جیسا ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی 10% پہ بھی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، وہ باریک اینک لگائیں تو روزے ہیں 30، تو 3 رکھ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ نمازیں ہیں 5 تو 2 دنوں میں 1 پڑھ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ عقل مانتی ہے نا یہ نہیں ہو سکتی، پھر وہ کون سی بات ہے؟ وہ دراصل حقیقت یہ بات ہے کہ اگر حسین جتنا عمل نہیں کر سکتے 100% تو 10% تو کرو، کچھ تو قربانی دو۔ اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ 2 معیار علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو کبھی برابر رکھ کر نہ دیکھیں۔ ایک مقام بندگی ہے، اس میں تو جو چیز گنتی میں آتی ہے اس میں تو کوئی 10% کا چکر، وہ تو پورے کا پورا کرنا پڑے گا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ لیکن ایک ہے مقام عاشقی، اس مقام عاشقی میں اگر اس دور میں لوگوں نے 100% کیا تھا، آج اگر 10% بھی کر لیں گے نجات پا جائیں گے۔ ایک دور اور بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا بے حیائی کا کام سڑک کے اوپر کریں گے، پتہ نہیں آ ہی گیا ہو شاید، اور اس وقت اگر کوئی انہیں یہ کہے گا کہ خدا کے بندے یہ بے حیائی سڑک پر نہ کر، کنارے تو ہو جا، گھر نہ جا، بیڈ روم کو چھوڑ، یہاں سے تو تھوڑا سا کنارے ہو جا، تو وہ بھی صاحب ایمان ہوگا۔ اب دیکھیں نا، نہیں منکر کیا ہے نا، اور شاید اس میں الفاظ یہ بھی ہے کہ ابو بکر جیسے ایمان کا حامل ہوگا۔ تو یہ زمانے کے فرق کے ساتھ جس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، وہ یہ قربانی، اثار،
نسخی و مخیایا کی طرح مخیایا و مماتی جو ہیں اس میں 10% کی بات آئی ہے. باقی دین کے باقی تقاضے تو پورے کے پورے جو گنتی والے ہیں وہ گنتی پوری کرنی پڑے گی. 5 نمازیں پوری, 30 روزے پورے, ان میں 10% کی بات نہیں ہے, لیکن اس چیز میں 10% کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا یہ فہم, دونوں اینکیں علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں ترازو علیحدہ علیحدہ تولنے کی کیا شے کس ترازو میں تولنے ہیں اس کی حکمت عطا فرمائے. اور پھر یہ کہ دونوں جگہوں پہ پورا عمل کرنے کی, یا پورا سے مراد یہ ہے آج کے دور میں جتنا عمل کرنا اللہ کو کے لیے جو ہے نا وہ ہو جائے, کفایت کر جائے, ہمارے لیے نجات کے لیے کفایت کر جائے, اتنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.